ججز جو ہیں ان کو روبز میں سیاستدان نہیں ہونا چاہیے، کورٹس کو رائل نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں دکھنا چاہیے کہ کسی آپ لوگ تو اس معاملے میں خوش ہوں گے نا، کیونکہ آپ تو بوجھ اٹھا نہیں سکتے عمران خان کا اگر ٹکراؤ سیدھا اسٹیبلشمنٹ سے ہے تو ان کا سارا بوجھ اٹھا، ان کو روکنے کا، ٹو کیپ اے مین واٹ ایور، وہ اٹھا لیا کسی اور نے. تو اس لیے آپ ان کانفرنٹریشنز کو اور انکریج کر رہے ہیں کہ ججز کو بھی آپ اور رائل اپ کر رہے ہیں کہ ججز کی بات کرتے ہیں. ایک گھڑی بھر میں ججز کی بھی بات بھی کر لیتے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ we want to throw Pakistan into the pits. No, I think you want to throw Imran into a pit. عمران صاحب تو اپنا گڑھا خود کھود رہے ہیں. عمران خان صاحب جو ایک بیلچہ لے کے اپنے لیے گڑھا ڈیپر کھودتے جا رہے ہیں، اس سے ہمارا تو تعلق نہیں ہے. 9 مئی سے ہمارا تعلق تو نہیں ہے. 9 مئی کے اندر وہ لوگ یعنی جو خان صاحب کے چاہنے والے جاننے والے لیڈروں میں سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے وردیاں باہر نکال کے ڈنڈوں کے اوپر ٹانگی تھیں، یا جن نے شہیدوں کے مجسموں کے سر کاٹے تھے اور ان کو اٹھا کے زمین پہ پھینکا تھا، یا جہازوں کو آگ لگائی تھی، جو گناہ گار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن جو بعد میں نارمل فیملیز کے ساتھ بھی ہوا، جو پنجاب پولیس نے کیا، وہ بھی آپ شرگ آف نہیں کر سکتے. نہیں، وہ شرگ آف ہم کیوں کریں گے؟ ایک بہت بڑی غلطی ایک پارٹی نے کی May 9 کو، لیکن جو بعد میں پورے خاندانوں کے ساتھ ہوا، کیا وہ ٹھیک تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کون اس کو، میں تو ہر پروگرام میں آپ ایک بھی کلپ نہیں نکال سکیں گے جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ بے گناہوں کے ساتھ اگر کچھ ہو رہا ہے تو میں نے کئی پروگرامز میں یہ ضرور مجھے بتائیں آپ کہاں معروف ہے. میں نے ایک چیز پوچھی ہے، آپ کے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ کالی بھیڑیں ہیں، اور آج اطہر من اللہ صاحب نے کہا کورٹ میں، انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر صاحب کو اگر پتا ہے تو پھر وہ ان کے خلاف ایکشن لیں. تو پرائم منسٹر ایکشن لے رہی ہیں اس پہ؟ اطہر من اللہ صاحب، میں دیکھ رہا تھا کہ میرے نوٹس میں کوئی لکھا ہو کسی جگہ کے اوپر، کوئی بیان آیا تھا کہ ججز جو ہیں ان کو روبز میں سیاستدان نہیں ہونا چاہیے، کورٹس کو رائل نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں دکھنا چاہیے کہ کسی سیاسی جماعت کی ترجمانی جو ہے وہ عدالتیں کر رہی. ان میں سے کوئی بھی بات سیاستدان نے کسی نے نہیں کہی تھی. میں وہ نوٹس لگا کے تک میں آپ کو ایگزیکٹلی بتا سکوں کہ جی کیا تھیں وہ باتیں، ذرا اگر آپ کو یاد ہے. من اللہ صاحب کی باتیں ہیں پرانی، انہی کی ہیں. تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے کہا بلیک روز پولیٹیشینز نہیں ہونے چاہیے، ایگریڈ. لیکن اس کا کیا تعلق ہے؟ نہیں، وہ کن کے پرائم منسٹر کی بات کا جواب دے رہے ہیں. آپ نے کہا کالے بلیک شیپ ہے تو میں آتا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کہ جب یہ کہا تھا تو کن کا ذکر کر رہے تھے؟ سیاستدانوں کا یا جرنلسٹ کا؟ سیاستدانوں کا. ججز کا ذکر کر رہے تھے. جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ون مین شو، کورٹ شوڈ ناٹ بی این امپیریل کورٹ، یا یہ کہا گیا تھا کہ should not be seen, the court is a part of a political strategy of one stakeholder. یہ ہمارے متعلق نہیں کہا تھا، یہ ججز نے ججز کے متعلق کہا تھا. تو جن ججز نے جن ججز کے متعلق کہا تھا ان کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے وزیر اعظم کی بات پہ تو بالکل آپ نے پوچھ لیا، صحیح سوال بنتا ہے. اطہر من اللہ صاحب اس ملک کے چیف ایگزیکٹو نہیں ہیں. بالکل اطہر من اللہ، he is one of the many judges. ارے بھائی میرے آپ بات کر رہے ہیں چیف ایگزیکٹو کی، چلے یار ان پہ لازم ہے کہ اب ایکشن لیں. مالک صاحب 2 گھڑی کو ٹھہر جائیں، الیکشن کی بھی بات کر لیتے ہیں. میں نے آپ کو یہ جتنی باتیں بتائی ہیں یہ ججز نے دوسرے ججز کے متعلق کی ہیں. تو جن ججز نے جن ججز کے متعلق کی ہیں وہ انہیں کیا کہہ رہے تھے؟ کالی بھیڑیں نہیں کہہ رہے تھے، مگر کیا کہہ رہے تھے؟ ٹھیک، ان سیوری ہے. یہ وہی گفتگو ہے، یہ وہی بات ہے جو ان تمام معزز ججوں نے کہی ہے، جس کو پرائم منسٹر نے ریٹریٹ کیا ہے. نہیں، اور اگر it is not what is said, it is who says it. ہمیشہ تو یہ بات یہ ہے جب چیف ایگزیکٹو کہیں کہ ہمارے رینکس میں کالی بھیڑیں ہیں ججز کی، ان پہ لازم ہے کہ وہ اس کے اوپر پھر ایکشن لیں. اور جو آپ خالی یہ نہیں کہہ کے گھر جا سکتے. اور اگر معزز جج صاحبان پاکستان کے سب سے بڑے کورٹس کے، میں تو کسی کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں، لیکن سیکونس کے اندر 4-5 جج باقی ججز کے متعلق یہ کہیں تو وہاں پہ کیا مقرر ہے کہ وہ ریزائن کر دیں؟
تاکہ اس وقت کی جن کے متعلق کہہ رہے ہیں یا ان کے خلاف کسی کورٹ کے اندر جائیں یا جو بھی وہ جوڈیشل ایک پروسیس ہوتا ہے اس کو انسٹیگیٹ کریں. مطلب ہے بات یہ ہے کہ جب آپ کرٹیک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کرٹیک بھی کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسا وقت آتا ہے کہ آپ کو ایکشن بھی لینا پڑتا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں جو ایکشن ہونا ہے وہ نہیں. میری بات سنیں جناب, اس وقت حال ہی ہو گیا ہے, آپ کو چیف جسٹس پسند ہے, پی ٹی آئی والوں کو چیف جسٹس صاحب پسند نہیں ہے, ان کو کچھ ججز پسند ہیں. پی ٹی آئی کی بات تو نہیں کر رہے ہیں. اسلام آباد کے چیف جسٹس پسند ہیں, ان کو 6 ججز پسند ہیں. ہر کسی نے اپنی اپنی پسند کے ججز بنا لیے ہیں, اپنی اپنی پسند کی بلیک شیپ بنا دی ہیں. ہو کیا رہا ہے کہ عام آدمی کا اعتماد بالکل اٹھ گیا ہے. اور جب ملک کا پرائم منسٹر اٹھ کے کہتا ہے کہ کالی بھیڑے ہیں, اس کے پاس تو پاور ہے, اس کے پاس رسپانسبلٹی ہے کہ پھر وہ ریفرنس موو کریں. اور آج آپ کو چیلنج کر دیا چیف جسٹس, ان کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جج عطا مرلا صاحب نے, انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر صاحب کو کہیں پھر ایکشن لینا اگر کالی بھیڑے ہیں. جن ججز نے یہ کہا تھا, جو میں نے بیانات میں اور بھی پڑھ دیتا ہوں, لسٹ کو تو کھل گئی ہے نا, کچھ آپ کو یاد ہیں, باقی میں نے لکھ رکھے ہیں, میں سارے پڑھنا شروع کر دوں گا. تو وہ ججز جن نے یہ کہا تھا وہ کیوں ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ابھی تک؟ بھائی جب آپ دوسرے نہیں یار حد ہو گئی. یعنی وہی میٹر ہے جو آپ سامنے رکھ رہے ہیں, ہمارا بھی تو ایک میٹر ہے, ہمارا بھی تو میٹر سن لیں, ہمارا میٹر بھی تو عوام تک جانے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ فار ایگزامپل ملک غلام محمد کا جو پورا کیس تھا مولوی تمیز الدین والا, آج تک وہ ڈسکس ہوتا ہے نا. یہ جو یہ کیا نام تھا ان کا, بھٹو صاحب کا جو کیس تھا جس کے اندر ایک جسٹس صاحب خود کہہ گئے تھے کہ ہم ذرا کمزور ہے, ذرا ڈر گئے تھے, ذرا کمزور, ذرا ڈر گئے تھے. کیا بات تھی یہ کہ ہم ذرا کمزور, اور ہم نے کسی کو پھانسی پہ چڑھا دیا کہ ہم ذرا کمزور, ذرا ڈر گئے تھے. تو پھر یہ بات آج تک چلتی ہے نا. تو بے نظیر کی شہادت کا جو سرا نہیں ملتا اور ایسے لگتا ہے کہ خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو میرا مطلب ہے کہ جو مرضی اٹھے ججز کو جو مرضی نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو آپ جس طرف مجھے لے جا رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں ہر ایک کو اپنے الفاظ سیریس لینے چاہیے, یہ ریٹرک بند ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ پارٹی کا جلسہ ہو تو آپ رگڑ دیں ججز کو اور پھر کہ اچھا ٹھیک ہے سو واٹ کہہ دیا, اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں اگر آپ کی بات ببل بیز ہیں تو ببل بیز آپ نے تو ڈیمو کہا ہے, ببل بیز تو پونٹ کے اندر نا پنجابی پونٹتے نہیں ہوندے ببل بیز کو, بمبل بیز کالا والا, بمبل بی والا پونٹتے نہیں ہوندا, پر جو تسی پونٹ کہہ دو تو لڑدا ہے پھر. تو تسی کی کہہ رہے ہو, حالانکہ بمبل بی نہیں لڑتی. ختم ہو رہا ہے کانفرنٹیشن. سر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو تناؤ پیدا ہو گیا ہے اداروں میں, ادارے کے اندر, ابھی ہم نے ہمارے گفتگو کے 2 پہلو تھے. پہلے ہم نے اداروں کے درمیان بات کی, ایگزیکٹو کا جو گلا ہے کہ آپ انگریس کرتے ہیں, آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر آتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کو دوبارہ سے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے کہ پنجاب کے کیس میں بہت سی لیدے ہوئی. تناؤ ہے, آپ نے ابتدائیے میں کہا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تناؤ ہے, پھر آپ نے کہا ایگزیکٹو کے ساتھ بھی تناؤ ہے, پھر میں نے آپ کو کہا کہ نہیں عدلیہ کے اندر بھی تناؤ ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہت تناؤ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس تناؤ کو ٹھیک ہونا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے اس انٹر ڈپارٹمنٹل, انٹر انسٹیٹیوشنل, انٹرا انسٹیٹیوشنل تناؤ کو ختم نہیں کیا تو ہم ملک کی ترقی کے اندر کوئی مثبت رول نہیں ادا کر پائیں گے.